تعاقب کرنے والی کار عمران کی کار کے پیچھے ہی تھی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، دوسری کار میں اسٹیئرنگ کے پیچھے نواب ہاشم کا بھتیجا ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کار آگے بڑھائی۔ ایک چوراہے پر اسے پھر رکنا پڑا۔ پچھلی کار بدستور موجود تھی۔ اس بار عمران نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، ساجد نے ہاتھ ہلا کر اسے کچھ اشارہ کیا۔ سگنل ملتے ہی پھر عمران کی کار چل پڑی۔ اس بار وہ زیادہ جلدی میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کار فٹ پاتھ سے لگا کر کھڑی کر دی۔ سامنے ایک ریسٹورانٹ تھا۔ عمران اس کے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر نواب ساجد کو کار سے اترتے دیکھتا رہا۔ وہ تیر کی طرح عمران ہی کی طرف آیا۔ آپ سنتے ہی نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ چیختے چیختے حلق میں خراشیں پڑ گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کتوں کی حالت زار پر سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ چلیے اندر گفتگو کریں گے۔ لیکن موضوع گفتگو صرف دیسی کتے ہوں گے، عمران نے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک خالی کیبن میں بیٹھ گئے۔ عمران نے بیرے کو بلا کر چائے کے لیے کہا۔ میں نے چھپ کر آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی، ساجد بولا۔ میں جانتا ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ تو آپ واقعی CID کے آدمی ہیں؟ عمران جیب سے اپنا ملاقاتی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اگر وہ واقعی نواب ہاشم ہے تو آپ کو ایک بہت بڑی جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کیا محض مشابہت کی بنا پر؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ساجد نے کہا۔ 10 برس پہلے جب نواب ہاشم کی لاش ملی تھی تو کوٹھی میں کون کون تھا؟ صرف مرحوم چند نوکروں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت زیر تعلیم تھا اور قیام میسور کالج کے ایک ہاسٹل میں تھا۔ کفالت کون کرتا تھا آپ کی؟ چچا جان مرحوم۔ مجھے ان سے بے حد محبت تھی، اور جب میں نے اس آدمی میں ان کی مشابہت پائی تو میرے دیدہ دل فرش راہ ہو گئے۔ اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ نواب ہاشم ہے تو میں ساری عمر اس کی کفالت کرتا رہوں گا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ نواب ہاشم کا قتل کیوں ہوا تھا؟ میں اسے قتل تسلیم کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں، ساجد کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ 100% خودکشی تھی، آخر کیوں؟ حالات، مسٹر عمران۔ بندوق قریب ہی پائی گئی تھی اور چہرے پر بارود کی کھرنڈ ملی تھی۔ قتل کا معاملہ ہوتا تو باتیں نہ ہوتی، قاتل ذرا فاصلے سے بھی نشانہ لے سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بندوق کا دہانہ چہرے کے قریب رکھ کر پیر کے انگوٹھے سے ٹریگر دبایا دیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، عمران سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے معاملہ بالکل صاف کر دیا، لیکن اب خودکشی کے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے۔ اتنے میں چائے آ گئی اور عمران کو خاموش ہونا پڑا۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے کہا، کیا آپ خودکشی کے اسباب پر روشنی ڈال سکیں گے؟ اوہ، وہ شاید کچھ عشق و عاشقی کا سلسلہ تھا، نواب ساجد جھیمپے ہوئے سے انداز میں بولا۔ خوب، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، کیا ان کی محبوبہ کا پتہ مل سکے گا؟ مجھے علم نہیں۔ جس رات یہ حادثہ ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ ہاسٹل میں۔ اچھا، اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نواب ہاشم یہی صاحب ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، نواب ساجد جھلا کر بولا۔ بہت مناسب ہے، عمران نے سنجیدگی سے گردن ہلائی۔ وہ اس وقت پرلے سرے کا احمق معلوم ہو رہا تھا۔ جی، ساجد اور زیادہ جھلا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اب آپ پاگل ہو کر پاگل خانے تشریف لے جائیے اور 10 سال بعد پھر واپس آئیے، اس وقت تک نواب ہاشم کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ آپ میرا مضحکہ اڑا رہے ہیں، نواب ساجد پھندا کر کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں، بلکہ آپ دونوں چچا بھتیجے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ نے چچا کا حوالہ دیا؟ بیٹھیے جناب، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اب یہ بتائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا خیر، جانے دیجیے، اب ہم کتوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ساجد بیٹھ گیا، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ میں اس کتے ریکی کے متعلق پوچھنا چاہوں گا۔ یہ اسی شخص کا ہے، نواب ساجد نے کہا۔ بھلا کس نسل کا ہوگا؟ وہ غلا ہیگل ہے، 2 غلا ہیگل ہے۔ انتہائی کاہل اور کامچور کتا ہے۔ اگر یہ اصیل ہوتا تو کیا کہنا تھا؟ واہ واہ،
کیا پہلے بھی کبھی نواب ہاشم نے کتے پالے تھے؟ نہیں، انہیں کتوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ آپ اسے حویلی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ساجد کچھ نہ بولا۔ عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے بڑا پراسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ سے ملا تھا اور اس نے اسے اپنے کاغذات دکھائے تھے۔ کیسے کاغذات؟ 2 سال تک وہ اتحادیوں کے ساتھ نازیوں سے لڑتا رہا تھا۔ وہ یعنی نواب ہاشم ولد نواب قاسم عہدہ میجر کا تھا۔ بھلا ان کاغذات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آج وہ بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے خدا! ساجد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہذیانی انداز میں جلدی جلدی بولنے لگا۔ ناممکن، غلط ہے، بکواس ہے، وہ کوئی فراڈ ہے۔ میں اسے آج ہی دھکے دلوا کر حویلی سے نکلوا دوں گا۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دعویٰ تو بدستور باقی رہے گا۔ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ ساجد بے بسی سے بولا۔ میں نے اسے حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر سخت غلطی کی۔ اگر یہ غلطی نہ کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ پھر میں کیا کروں؟ پتہ لگائیے کہ نواب ہاشم کا قتل کن حالات میں ہوا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی عورت کا چکر تھا۔ کون تھی؟ کہاں تھی؟ میں تفصیل نہیں جانتا۔ چچا جان نے شادی نہیں کی تھی، البتہ ان کی شناسہ بتھیری عورتیں تھیں۔ اس زمانے میں کسی عورت کا بڑا شہرہ تھا جو عالمگیری سرائے میں کہیں رہتی تھی۔ چچا جان اس کے سلسلے میں کسی سے جھگڑا بھی کر بیٹھے تھے۔ بہرحال یہ اڑتی اڑتی خبر تھی، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حقیقت ہی تھی۔ عالمگیری سرائے؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا، لیکن محض اتنی سی بات پر تو کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ دیکھیے، ایک بات اور ہے، ساجد نے کہا، مگر آپ میرا مضحکہ اڑائیں گے۔ کیا یہ کوئی پردار چیز ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا چیز؟ ساجد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہی مضحکہ نہیں تو؟ ساجد کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا۔ بھلا پھر کیسے اڑے گا؟ عمران سر جھکا کر تشویش آمیز انداز میں بڑبڑایا، پھر سر اٹھا کر آہستہ سے بولا، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بے تکلف ہو کر کہیے، ہم لوگوں کو مضحکہ اڑانے کی تنخواہ نہیں ملتی۔ دیکھیے، بات ذرا بے تکی سی ہے، اس لیے، لیکن سوچتا ہوں کہ کہیں وہ حقیقت ہی نہ ہو۔ اگر حقیقت نہ ہو تب بھی سننے کے لیے تیار ہوں، عمران اکتا کر بولا۔ میں عالمگیری سرائے کی ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جو چچا مرحوم سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چچا جان کی کوئی ناجائز اولاد ہو۔ کیا عمر ہوگی؟ 20 سے زیادہ نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں 10 سال کی رہی ہوگی، مگر کسی ایسی عورت کے لیے جو 10 سال کی لڑکی بھی رکھتی ہو، قتل وغیرہ نہیں ہو سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کب کہتا ہوں کہ اسی عورت کے لیے وہ قتل کیے گئے ہوں گے، ساجد نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت ہو، اور میں اس کے متعلق بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے، یہ میرا ذاتی خیال تھا، ورنہ محض مشابہت اسے چچا جان کی اولاد نہیں ثابت کر سکتی۔ تو آپ کو تو اس لڑکی سے خاص طور پر بڑی دلچسپی ہوگی، بس اسی حد تک کہ اسے دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن نہ تو میں نے آج تک اس سے گفتگو کی اور نہ وہ مجھے جانتی ہے، لیکن میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ بہرحال، عمران مسکرا کر بولا، آپ اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں؟ میں کیا بتاؤں جناب، اسے دیکھ کر دل بے اختیار اس کی طرف کھنچتا ہے۔ اگر واقعی دل کھنچتا ہے تو مجھے اس کا پتہ ضرور بتائیے۔ عالمگیری سرائے میں ادھورے مینار کے قریب زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی۔ اس کے چہرے پر تحیر کے آثار تھے، کیونکہ یہ وہی پتہ تھا جو اسے کچھ دیر قبل موڈی نے بتایا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے؟ اس نے ساجد سے پوچھا۔ اوہ، میں نے سینکڑوں بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے، ساجد بولا۔ اچھا مسٹر، میں کوشش کروں گا کہ… عمران جملہ ادھورا ہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس دوران میں اس نے چائے کا بل ادا کر دیا تھا۔ اگر کبھی میں آپ سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ ساجد نے پوچھا۔ میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر موجود ہے، عمران نے کہا اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب اس کا رخ اپنی کار کی بجائے ایک دوا فروش کی دکان کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کالرا مکسچر کی ایک بوتل خریدی۔ دوا فروش شاید اس کا شناسہ ہی نہیں بلکہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔
کیونکہ عمران نے اسے انجیکشن لگانے کی سرنج عارضاً مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا۔ پھر اس نے کسی دوا کے 2-1 سیمپل بھی خرید لیے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار عالمگیری سرائے کی طرف جا رہی تھی۔ ادھورے مینار کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ یہاں چاروں طرف زیادہ تر کھنڈر نظر آ رہے تھے، لہٰذا ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے مکان کی تلاش میں دشواری نہیں ہوئی۔ کرب و جوار میں قریب قریب سب ہی بہت پرانی عمارتیں تھیں، جو ویران بھی تھیں اور آباد بھی تھیں۔ جو حصے منہدم ہو گئے تھے بیکار پڑے تھے، اور جن کی دیواریں اور چھتیں قائم تھیں ان میں لوگ رہتے تھے۔ عمران پہلے مکان کے سامنے رک گیا۔ کار اس نے وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور اسے ایک حسین سا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آنکھوں سے نہ صرف خوف جھانک رہا تھا بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا، ہیضے کا ٹیکہ لگاؤں گا۔ لڑکی پورا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ آپ میونسپلٹی کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے پوچھا، لیکن عمران اس کے لہجے میں ہلکی سی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھی، عمران بولا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس آدمی کو دیکھ چکا تھا جسے نواب ہاشم ہونے کا دعویٰ ہوتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حقیقتاً دونوں میں تھوڑی بہت مشابہت ضرور ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی، لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ میں 20 سال سے اس مکان میں ہوں، لیکن میں نے بچپن سے لے کر شاید ہی کبھی کسی سرکاری ڈاکٹر کی آمد کے متعلق سنا ہو۔ آنا تو چاہیے ڈاکٹروں کو، عمران مسکرا کر بولا۔ اب اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ میں بھی دراصل حال ہی میں یہاں آیا ہوں۔ کیا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے؟ لڑکی بولی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں اپنے عزیز کے بھی ٹیکہ لگوانا چاہتی ہوں۔ اوہ، آپ فکر نہ کیجیے، میں 1 ہفتے کے اندر اندر یہاں سب کے ٹیکہ لگا دوں گا۔ نہیں، اگر آج ہی لگا دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ وہ بڑے وہمی آدمی ہے۔ آج کل ہیضے کی فصل بھی ہے، بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجیے۔ یہی لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور تیزی سے ایک گلی میں گھس گئی۔ عمران احمقوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی۔ عمران نے پھر دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اسے توقع تھی کہ گھر کے اندر لڑکی کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا، لیکن بار بار دستک دینے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 5 منٹ اور گزر گئے اور اب عمران کو سوچنا پڑا کہ کہیں لڑکی جل دے کر تو نہیں نکل گئی۔ بوڑھی کے بتائے ہوئے حلیے پر تو وہ 100% پوری تھی۔ عمران نے سوچا کہ اگر واقعی وہ جل دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاطر لڑکی شاید ہی کوئی ہو۔ اچانک اسے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی۔ پھر ایک گلی سے 3 باوردی پولیس والے برآمد ہوئے، جن میں سے ایک سب انسپکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل۔ لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ وہ قریب آ گئے اور لڑکی نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ذرا ان سے پوچھئے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سب انسپکٹر نے عمران کو تیز نظروں سے دیکھا، شاید اسے پہچانتا نہیں تھا۔ آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ ڈاکٹر؟ عمران نے حیرت سے کہا، کون کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ دیکھا آپ نے؟ لڑکی نے سب انسپکٹر کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں مسرت آمیز کپکپاہٹ تھی۔ تو آپ نے خود کو ڈاکٹر کیوں ظاہر کیا تھا؟ سب انسپکٹر گرم ہو گیا۔ کبھی نہیں، عمران لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ میں نے تو ان سے صدر الدین اللہ والے کا پتہ پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریے میں بلائے لاتی ہوں، مگر آپ میاں صدر الدین اللہ والے تو نہیں معلوم ہوتے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، لڑکی جھلا کر چیخ اٹھی۔ ارے توبہ ہے، آپ مجھے جھوٹ کہتی ہے، جھوٹا کہتی ہے؟ نہیں مسٹر، اس سے کام نہیں چلے گا، سب انسپکٹر بھویں چڑھا کر بولا۔ تو پھر جس طرح آپ کیسے کام چلائیں گے؟ جس طرح آپ کہیے۔ عمران نے بے بسی کے اظہار کے لیے اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی۔ آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چلنا پڑے گا۔ سب انسپکٹر پوری طرح غصے میں بھر گیا تھا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے ادھر آئیے، عمران نے کہا۔ پھر وہ اسے گلی کے سرے تک لایا جہاں سے لڑکی اور کانسٹیبل کافی فاصلے پر تھے، لیکن
طرفین ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ عمران نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر نظر پڑتے ہی پہلے تو اس نے عمران کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، پھر یک با یک 3 قدم پیچھے ہٹ کر اسے سیلیوٹ کیا۔ لڑکی اور دونوں کانسٹیبلوں نے اس کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ادھر سب انسپکٹر ہکلا رہا تھا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مگر حضور والا یہ لڑکی بہت پریشان ہے۔